अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। और आज जब मैं बाहर आई तो मौसम बहुत खूबसूरत था। मैंने कहा कि थोड़ा आपके साथ भी शेयर करूं। तो उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेरे एक्सपीरियंस का, कि मेरे एक्सपीरियंस से सो फार कनाडा जो है वो मुझे कैसा लगा है। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे, अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज जो मौसम है वो बहुत ही खूबसूरत है। द क्लाउड्स आर ऑन द स्काई और सर्दी भी जो है वो आज टेम्परेचर अच्छा है। लाइक इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, इतना फ्रीजिंग वाला टेम्परेचर नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया कि आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी एक्सपीरियंस की, कि सो फार मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कनाडा में कैसा रहा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आजकल मैं इंटरनेट पे वो देख रही थी काफ़ी कि everybody is asking, people are leaving Canada, don't come in Canada, think before coming to Canada and stuff like that. So आज हम उस पे थोड़ा सा बात करते हैं कि is it so or not। तो सबसे पहली चीज़ जो है जो मैंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि लोनलीनेस, आप अकेला फील करते हो। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कि जब मैं आई थी स्पेशली, मेरा यहाँ पर कोई जाने वाला नहीं है, कोई ब्लड रिलेटिव नहीं रहता, तो यहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव एट अ न्यू प्लेस। आपको टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में, लर्न करने में, सब कुछ में जो है वो बहुत टाइम लगता है। दूसरी जो मेन रीज़न है लोग कहते हैं कि कनाडा नहीं आना चाहिए, वो ये है कि विंटर, कि यहाँ पर जो विंटर है वो बहुत लॉन्ग होता है, तो सर्वाइवल जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देयर इज़ नो डाउट इन विंटर सर्वाइवल इज़ नॉट ईजी एट ऑल। इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन द विंटर। बट हर चीज़ के प्रॉज और कॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर विंटर है तो आप अच्छी मोटी जैकेट्स जो है वो पहन सकते हैं, आप अपने आप को लॉन्ग शूज़ के साथ प्रॉपर कवर कर सकते हैं, आप ग्लव्स पहन सकते हैं, हैट्स वगैरह जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक विंटर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अफेक्ट कि आपको सिर्फ विंटर की वजह से जो है वो कनाडा नहीं आना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि फिर वही है कि जब मैं न्यू थी तो मुझे भी लगता था कि यार मुझे कनाडा नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सर्दी होती है और वहाँ पर सर्वाइवल जो है वो ईजी नहीं है। और वाकई ही ऐसा ही है, यहाँ पे सर्वाइवल बिल्कुल भी ईजी नहीं है। सर्दियों में स्पेशली विंटर जो है, आप समझिए कि 7, 8, 9 महीने तो जो है वो विंटर रहता है। उसमें भी जो बाकी के 3 मंथ्स होते हैं उसमें भी आपको हमेशा जो है वो जैकेट कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि किसी टाइम भी वेदर जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि कनाडा में मौसम का कभी भी यकीन नहीं करो। अगर अभी आपको मौसम ठीक लग रहा है, अगर अभी मुझे लग रहा है कि टेम्परेचर ऐसा है, तो इट्स डजंट मीन डैट कि ये पूरा दिन ऐसे ही रहेगा। अभी आधे घंटे के बाद मुझे कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। लाइक बारिश होना स्टार्ट होगी, विंडी हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ प्रॉब्लम होती है वो है विंड। लाइक इन विंड इट्स वेरी वेरी हार्ड टू इवन वॉक। तीसरी जो बड़ी चीज़ है जो मुझे फील हुई वो ये थी कि वॉक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब उसका क्या है, क्योंकि मुझे आदत थी पाकिस्तान में, मेरे पास अपनी गाड़ी थी, मेरा जहाँ दिल करता था मैं गाड़ी निकालती थी और गाड़ी पे हमने जहाँ जाना होता था वो चले जाते थे। लाइक गर्मियों में भी आपको वो नहीं वॉक करना पड़ रहा, गर्मियों में भी आपको फील नहीं होता। गर्मी में गाड़ी में एसी होता है, सर्दियों में हीटर होता है, तो आपको आउटसाइड जो भी चल रहा होता है वो आपको फील नहीं होता, क्योंकि आप एक कंफर्टेबल चीज़ के आदी होते हैं। तो इस वजह से जब मैं भी स्टार्ट में आई तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि मुझे ये फील होता था कि यार मैंने ये क्या कर दिया अपने साथ, कि मतलब वहाँ पर मेरे पास गाड़ी थी, एक अच्छी लाइफ थी, और वो सब कुछ छोड़ के जो है मतलब मैंने क्यों डिसीजन लिया। मुझे यहाँ पर जो है 5-7 मिनट वॉक करनी पड़ती है, बस स्टॉप पे जाना पड़ता है, बस स्टॉप पे जाके जो है वो बस का वेट करना पड़ता है। बस आती है, फिर बस में चढ़ो, फिर एक बस ली, फिर दूसरी बस ली, और जहाँ आपने पहुँचना है आप वहाँ पहुँचो। लाइक जिस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है यहाँ पर, देयर इज़ नो डाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हियर इज़ वेरी गुड कंपैरेटिव टू ऑल अदर प्लेसेस। ओके, तो जैसा कि अभी आपको पीछे से फील भी हो रहा होगा कि इट्स वेरी विंडी राइट नाउ। मतलब पहले जब मैं निकली थी तो मौसम और तरह का था, तो अभी जो है वो तेज़ विंड जो है वो स्टार्ट हो गई है। एंड इट्स टोटली द वेदर इज़ टोटली सीरियसली इन द सेम वीडियो आई कैन से दैट द वेदर इज़ फ्रीजिंग राइट नाउ। इट्स विंड इतनी शदीद है, इतनी तेज़ है।
تو یہ چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ لوگ جو ہے اس چیز کو فیس کرتے ہیں. اوکے, اس کے بعد جو اس سے نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے اسٹرگل. کہ اگر آپ پاکستان میں یا آپ انڈیا سے ہیں یا کسی بھی اور کنٹری سے ہیں, آپ وہاں سے آ رہے ہیں, تو اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں گریجویشن میں نے کمپلیٹ کیا تو اس کے بعد میرا اسٹرگلنگ کا فیز اسٹارٹ ہو جاتا ہے, یا میں ایک لیول پہ پہنچ گئی ہوں جب پر مجھے چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ میرا اسٹرگلنگ کا فیز جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے میں نے اسٹرگل کرنا شروع کی. مجھے اب وہاں پر رہ کے سمجھ آ گئی تھی کہ چیزوں کو میں نے کیسے لے کے چلنا ہے, کہ میں نے اتنا کمانا ہے تو یہ جو ہے میرے لیے آسان ہے. تو یہ سب سے بڑا ڈفرینس جو ہے ایک نیو کنٹری میں آ کے آتا ہے کہ آپ کو اسٹارٹ سے اگین اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. آپ کو چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا, آپ کو اسٹارٹ سے کنٹری کے کلچر کو لرن کرنا ہے, آپ کو انوائرمنٹ کو لرن کرنا ہے, آپ کو یہاں کے لوگوں کو سیکھنا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ لائک ہاؤ دا پیپل بیہیوز ایکچولی, ہاؤ دا پیپل از اٹ سو کہ جیسا ہر کوئی دکھتا ہے ویسا ہی ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے کہ آپ کو یہ چیز سیکھنی پڑتی ہے کہ یہاں پر سروائیو کرنے کے لیے میرے لیے کیا بیسٹ ہے, مجھے کون سی فیلڈ جو ہے وہ چوز کرنی چاہیے, مجھے کیا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ کسی ایک اسکل میں زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں لرن کرنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. مطلب آپ کو 3 سے 4 سال جو ہے وہ اسٹرگل میں لگتے ہیں. 3 سے 4 سال کے بعد آپ کو بھی چیزیں سمجھ لگ جاتی ہیں اور آپ بھی ایک ٹریک پہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد چیزیں اسموتھ ہوتی ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ آپ کینیڈا میں یا امریکہ میں یا کسی بھی اور کنٹری میں جاؤ گے, from the day first you will start earning dollars and you will sending to your back home and making a very big house over there, buying cars and making properties. No, it's not like that. Yeah, some people exist but everybody start struggling. یہاں پر اسٹرگل کرنا. فار ایگزامپل اب مجھے وہاں پر پتا تھا کہ مجھے اتنے پیسے ہیں, یہ کار میرے لیے اچھی ہے, یہ نہیں ہے, تو وہاں کے کلچر میں نے سارا لرن کر چکی تھی, سارے ایکسپیرینسز تھے میرے پاس. اب یہاں پر مجھے اگین وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لرن کرنی ہے. مجھے پیسے, فار ایگزامپل آئی ہیو ٹو سیو منی بیکاز وین ایور مائی لائسنس ول ٹرن فار 2 years آئی کین بائی اے کار. جب آپ کار بائی کرو گے پھر آپ کو کون سی کار بائی کرنی ہے, اٹس اے ویری بگ ہیڈیک. پھر جگہ کا ڈیسائیڈ کرنا, کہاں رہنا ہے, کہاں نہیں رہنا چاہیے, یار کام کرنا ہے, کون سا کام کرنا ہے, کس فیلڈ میں جانا ہے, لائک یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ مین چیز لوگوں کو فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر فرینڈ شپ از ویری ڈیفیکلٹ فار دوز ہو آر ورکنگ. جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ لائک 2 سال کے لیے ہیں, 3 سال کے لیے, 4 سال کے لیے ہیں, ان کی آپس میں بہت سارے لوگوں سے آپ ملتے ہیں, آپ کی باؤنڈنگز ہوتی ہیں, آپ بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں, آپ کے سیم کلچر کے, سیم انوائرمنٹ کے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے لیے, اسٹوڈنٹ کے لیے چیزیں جو ہے وہ کمپیریٹیولی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ ایز اے ورکنگ پرسن جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ ایک جگہ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ کام کرتے ہیں, اپنا دن گزارتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد زیادہ لوگوں سے ملتے بھی نہیں ہیں, آپ کی زیادہ سوشل لائف بھی نہیں ہوتی, کیونکہ مجھے زیادہ تر جو ہے میرا سوشل سرکل جو ہے وہ اچھا خاصا ہے. مجھے سوشل سرکل رکھنا اچھا لگتا ہے کہ آپ اس لوگوں کو جاننا چاہیے, لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, ان کو سمجھنا چاہیے, اور اگر ایک دوسرے کی ضرورت میں آپ کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. تو میری اس طرح کی نیچر ہے. تو یہاں پر ابھی 3-4 منتھس میں نے یہ بھی لرن کیا کہ اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ ہیئر. آپ بے شک راہ چلتے لوگوں سے بھی مل لو گے, لیکن آپ کو وہ جو ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے نا, وہ یہاں پر ہونا اٹس اے ویری ریئر تھنگ. اور اگر آپ کسی کے ساتھ واقعی انیشیل لیول پہ یہ ہو رہا ہے تو اٹس کائنڈ آف اے میریکل, نتھنگ ایلس, آنیسٹلی نتھنگ ایلس. جو چیزیں جس طرح دکھائی دے رہی ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی نہیں ہیں. جب ہم ان چیزوں سے گزرتے ہیں, ان پروسیسز سے گزرتے ہیں, تو پھر ہمیں ایکچولی پتہ چلتا ہے کہ دا تھنگس اینڈ دا پروسیسز آر لائک دس. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دے فیل ڈیفیکلٹ کہ نہیں یار انڈیا میں میرے پاس یا پاکستان میں میرے پاس یہ ساری چیزیں جو تھی وہ سیٹ تھی, تو میں اگین انہی چیزوں کو سیٹ کرنے میں اپنا ٹائم اور انرجی کیوں لگاؤں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو فرسٹریٹڈ کرتی ہیں. آپ کے پاس سم ٹائم یقین کریں کہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوتا, اینڈ یو ہیو ٹو کرائی الون. آپ کو اکیلے رونا ہے, اکیلے ہنسنا ہے. یہ چیز جب آپ لرن کر لیتے ہیں یہاں پر, تو آپ کے لیے چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں, پھر بہت ساری اچھی چیزیں بھی آپ کی لائف میں آتی ہیں, بہت سارے نیگیٹو لوگ بھی آتے ہیں جو آپ کو سبق دیتے ہیں, اور بہت سارے اچھے لوگ بھی آتے ہیں جو واقعی آپ کے لیے جو ہے وہ بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں. لائک آپ کا ان کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا, لیکن ایک ایسا اسٹرانگ سینسٹیو ریلیشن ہوتا ہے جس میں آپ ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے یار کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہو, فار ایگزامپل
اگر اللہ نہ کرے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے, کوئی اکیلا ہے, فار ایگزامپل جیسے میں ہوں, میں اکیلی ہوں, میں بیمار پڑ جاتی ہوں, دیر از نو بڈی ٹو ٹیک کیئر آف می. تو یہ سب سے بڑی چیز جو ہے لائک مسنگ ٹو فیملی از اے مین موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, بیکاز اگر آپ کو فیملی کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے, یو نو کہ اگر آپ بیمار ہو تو دیر شوڈ بی سم ون ہو از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف یو, کوئی آپ کا خیال رکھے گا, آپ کو کھانا بنا کے دے سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے سیریسلی کائنڈ آف اے بلیسنگ اف یو آر لیونگ ود اے فیملی اینڈ یو آر ڈوئنگ ہیپی, یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ گڈ. it's not a bad کہ آپ سوچو کہ چیزیں جو ہے وہ بالکل اس طرح ہیں. تو یہ ایک ریئل فیس ہے باہر کے کنٹریز کا, کہ فار ایگزامپل اگر آپ باہر آ رہے ہیں تو کیا پروز ہیں, کیا کون سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بھوکا مرتا ہے, دیر از نتھنگ لائک دیٹ. آپ بھوکے نہیں مرو گے, آپ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے لیے چیزیں جو ہے وہ ایزی کر لیتے ہیں, آپ اپنا سروائیول جو ہے بناتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میں نے اتنا منتھ میں کمانا ہے جس سے میں اپنی فیملی سپورٹ بھی کر سکتا ہوں, میں اپنے رینٹ بھی پے کر سکتا ہوں, میں ایک گاڑی بھی اون کر سکتا ہوں, میں اپنا لائف اسٹائل جو ہے وہ مینٹین کر سکتا ہوں. تو جب یہ چیزیں آپ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ لرن کر لیتے ہیں تو ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ پھر بات صرف اتنی ہے کہ یو شوڈ ہیو ٹو گو تھرو ود دا اسٹرگلنگ پیریڈ. تو وہ اسٹرگلنگ پیریڈ جو ہے اس میں آپ زیادہ تر اکتا جاتے ہیں, کیونکہ آپ اس چیز کے عادی نہیں ہوتے. 4-5 سال پہلے آپ ایک دفعہ کر چکے ہوتے ہیں, پھر آپ کو جب وہی چیز اگین کرنی پڑتی ہے اور بالکل ایک نئی جگہ پہ, تو اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ ایٹ آل. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو سم ہاؤ میرا ایکسپیرینس تھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ اور ڈونٹ کم ٹو کینیڈا ان 2023 اینڈ دس اینڈ دیٹ لائک دیٹ. دیکھیے سروائیول جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. اف یو فیل لائک ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ سم ٹائم ایسا فیل ہوتا ہے کہ ابھی پرسنلی میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اگر فرام پاکستان شی جسٹ کیم اینڈ شی فیلس لائک شی کیم الون اینڈ شی فیلس لائک کہ آئی کین ایزیلی سروائیو, مطلب میں فیملی کے بغیر جو ہے سروائیو کر سکتی ہوں, ایوری تھنگ از پاسبل فار می, بٹ اٹس ناٹ لائک دیٹ, اٹس ناٹ سو ایزی. اینڈ ناؤ شی از ویری اپسیٹ اینڈ شی جسٹ وانٹ ٹو گو بیک ہوم بیکاز شی فیلس لائک آئی فیل کہ میں بہت بریو ہوں, بہت اسٹرانگ ہوں, آئی کین ڈو ایوری تھنگ الون, بٹ اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ ایٹ آل, اٹس ریئلی ناٹ اے ویری ایزی تھنگ. تو آہستہ آہستہ آپ کو اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر آپ بیک ہوم سے بھی کنیکشن آپ کا رہتا ہے اینڈ ایوری تھنگ ول بی سیٹل ڈاؤن. سو امید ہے جی آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ڈو شیئر ود دا پیپلس ہو وانٹس ٹو کم ٹو کینیڈا اینڈ ہو وانٹ ٹو لرن فرام دا ایکسپیرینس آف پیپل, ریئل ایکسپیرینس. میں نے کوئی آپ سے کوئی غلط بات نہیں کی. آئی ایم ناٹ ایون ڈی موٹیویٹنگ اور آئی ایم ناٹ ایون موٹیویٹنگ. سو جسٹ ہر بندے کی جو سچویشن ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. سو لسن ٹو دا پیپل, آپ لوگوں کو سنو, ان کے ایکسپیرینسز لو, بٹ ڈو وٹ یو فیلز یو کین ڈو اینڈ یو کین اچیو. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.